مرتبہ کلکتے شہر گیا ہوا تھا، پروگرام چل رہے تھے۔ کلکتے کی ایک بڑی مشہور مسجد میں عشاء کے بعد پروگرام تھا، مسجد بھری ہوئی تھی۔ ایک صاحب بالکل میرے سامنے بیٹھے تھے، سفید داڑھی، بالکل عمر دراز آدمی۔ پروگرام کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ مسجد کے سامنے جو بلڈنگ ہے اس میں میرا گھر ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے چلو اور میرے گھر بیٹھ جاؤ، میں چائے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جناب مجھے دوسری جگہ جانا ہے، جلدی ہے۔ وہ مصر ہو گئے کہ نہیں چلو چلو چلو۔ خیر ہم چلے گئے، تھوڑی دیر بیٹھے ان کے پاس، تو وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں یو پی کے مشہور شہر میرٹھ کا رہنے والا ہوں۔ میں نے کہا پھر کلکتے میں کیوں ہو؟ کہنے لگے کاروباری لحاظ سے میں کلکتے میں ہوں، میرا یہاں کاروبار ہے اور آج کل کاروبار بالکل ٹھپ ہے، دعا کرو اللہ میرا کام کسی طرح چلا دے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں دعا کروں گا، لیکن ایک عمل ہے جو آپ آج سے شروع کر دیجئے، مجھے یقین ہے اللہ کاروباری الجھن کو دور کر دے گا۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا 29ویں پارے میں ایک صفحے کی ایک سورت ہے، سورہ مزمل، آپ صبح شام اس کو پڑھ کر کے دعا کریں، اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کی کاروباری الجھنوں کو دور فرما دے گا۔ وہ چپ ہو گئے، چائے وائے پی کے ہم اٹھ گئے، نیچے آ کے گاڑی میں بیٹھنے لگے تو وہ صاحب پھر آئے اور میرے کان میں کہنے لگے کہ میرے کاروبار کے لیے دعا کریو۔ میں نے کہا بھائی میں دعا تو کروں گا، لیکن جو میں نے پڑھنے کو بتایا ہے آج سے شروع کر دو۔ جب میں نے دوبارہ کہا تو وہ آدمی اور قریب آیا اور بالکل میرے کان سے منہ لگا کے کہنے لگا مولوی صاحب میں قرآن کریم پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ میرے سینے کو دھکا لگا، دل کو دکھ محسوس ہوا اور میں سوچنے لگا یہ انسان بوڑھا ہو گیا، اس کے پیر قبر میں لٹک گئے، لیکن آج بھی اس کو فکر ہے تو اپنے کاروبار کی فکر ہے، قرآن کو پڑھنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ کسی ایک شخص کا حال نہیں ہے، آج امت کے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے۔ نہ جوانوں کو قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ بوڑھوں کا قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ مردوں کو قرآن سے کوئی رغبت ہے اور نہ عورتوں کو قرآن کریم سے کوئی دلچسپی ہے۔ جب ہمیں اور تمہیں اللہ کے کلام سے دلچسپی نہیں تو اللہ کو ہماری کیا غرض پڑی ہے؟ وہ تو اعلان کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ اللہ کہتا ہے میں بڑا بے نیاز ہوں، تم میرے محتاج ہو، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ تم نہیں پڑھتے نہ پڑھو، میں اپنا کلام کسی اور سے پڑھوا لوں گا۔ تم میرے دین پر نہیں چلتے مت چلو، میں کسی اور پر اپنے دین کو چلنے کے لیے کسی اور کو پیدا کر لوں۔